اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھے ذرا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ، مہر کر دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب ذرا ہم مشکل الفاظ کا معنی دیکھ لیتے ہیں، توجہ کرنے ذرا۔ انا ہوتا ہے بے شک، یعنی انا آتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے۔ الذین کفروا، کفر سے، کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، سواء، یہ جو سوا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا۔ ٹھیک ہے، برابر کسے کہتے ہیں؟ برابر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی دونوں جانبیں برابر ہو۔ ٹھیک ہے نا، ایک جانب زیادہ ہے، ایک جانب کم ہے، تو وہ برابر نہیں ہے۔ سواء، وہاں جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا، ہر چیز 100 روپے، ہر چیز 100 روپے، تو وہاں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کل شے سوا سوا، یعنی ہر چیز برابر، کل شے سوا سوا۔ وہاں سعودیہ میں تو وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں ریڈیو والے، کل شے سوا سوا، یعنی برابر ہے ہر چیز کرے۔ علیہم، ان پر، انذرتہم، انذر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ ٹھیک ہے، انذر ڈرانا، انذرتہم، یہ جو ہے نا، یہ واحد مخاطب کی اس میں ضمیر ہے تا، اور مخاطب خطاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مخاطب کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں۔ اب جو آتا ہے، یہ آتا ہے یا کے معنی، یا لم تنذرہم، نہ ڈرائیں، لم نفی کے لیے آتا ہے، جہت کے لیے، لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں۔ ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر، ختمہ مہر، خاتم، ختم لکھا جاتا ہے خاتم، خاتم النبیین، خاتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مہر کرنا۔ نبیوں کے سلسلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں، ان کے بعد جیسے کتاب کو بند کر کے، لفافے کو بند کر کے، اس کو جوڑ جاڑ کے، پھر اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں کھولے گا، ایسے ہی خاتم۔ تو یہ ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر، ختم اللہ علی کا معنی ہوتا ہے پر، علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلوب، اور قلب کہتے ہیں دل کو۔ وعلی سمعہم، سمع کہتے ہیں کان کو، وعلی سمعہم، وعلی ابصارہم، ابصار بصر سے، آنکھیں، ٹھیک ہے، جو بصر بصارت، ہاں، وعلی ابصارہم، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، غشاوہ کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ اور وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔
اب ذرا تھوڑا سا مفاہیم پر بھی بات کر لیں. تھوڑا ہوتے نہیں کر لیں. اچھا جی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ ان دو آیات میں وہ لوگ جو پکے کافر ہیں ان کا ذکر ہے. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کفر، بغض اور عناد کی وجہ سے اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ بات نہیں مانا. یعنی ان کا کفر اس حد تک بڑھ چکا، ان کا بغض، ان کا عناد اور ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے. سمجھے گا؟ فرمایا وہ ایمان نہیں لائے. یہاں پر لفظ آیا انذرتا ہوں، ایک ہوتا ہے انذار اور ایک ہوتا ہے نذیر. نذیر کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے، انذار کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے، لیکن انذار اور نذیر کے معنی میں فرق ہے. انذار کہتے ہیں ڈرانا، اور وہ ڈرانا ہر طریقے سے، وہ غصے کے ساتھ. کبھی باپ جو ہے ڈرا تو چور بھی رہا ہوتا ہے نا، ڈرا تو ڈاکو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن انذار کہتے ہیں ڈرانا ہر طریقے سے. وہ غصہ سے ہو، وہ گن پوائنٹ پر ہو، اس ہر طریقہ سے جو ڈرانا اس کے لیے انذار کا لفظ بولا جائے گا. لیکن نذیر اس طریقہ سے ڈرانے کو کہا جائے گا جس میں شفقت ہو، جیسے باپ بیٹوں کو یا ماں اپنے بیٹوں کو، بچوں کو ڈرا رہی ہو. ماں باپ جب بچوں کو ڈراتے ہیں تو اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اگر ماں باپ کبھی بچوں کو مارتے ہیں تو اس میں دشمنی نہیں ہوتی. اگر ماں باپ بچوں کو مار رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں تو وہ شفقت کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے. تو انذار، قرآن کریم میں انذار کا بھی لفظ آیا ہے اور نذیر کا بھی لفظ آیا ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ کو بتا دیا میں نے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پردہ ہے ان کی آنکھوں پر. یہاں پر ایک سوال ہوگا، جب دل کا ذکر آیا اور جب کان کا ذکر آیا تو وہاں تو فرمایا کہ مہر لگائی، لیکن جب آنکھوں کا ذکر آیا تو وہاں پر مہر نہیں، وہاں پر فرمایا پردہ ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ سمجھا کی بات آپ نے؟ جی یہ سوال ہے. اس کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں یہ جو دل اور کان ہوتے ہیں نا، یہ چاروں طرف سے اثر قبول کرتے ہیں. دل اور کان، ہمارا دل جو ہے وہ چاروں طرف سے اثر قبول کرے، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چاروں طرف سے اثر، وہ صرف سامنے سے، پیچھے سے کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا. میری بات آپ سمجھ. کان چاروں طرف سے اثر قبول کرے گا، کوئی ادھر سے آواز آئے گی، ادھر سے آئے گی، پیچھے سے آئے گی، وہ باہر سے آئے گی، وہ بھی سن رہے گی، لیکن آنکھ صرف سامنے دیکھے گی. دل اور کان چونکہ چاروں طرف سے اثر قبول کرتے ہیں، یہاں پردہ کافی نہیں تھا، یہاں پر مہر کی ضرورت تھی تاکہ یہ بالکل بند کر دیا جائے. اور آنکھیں جو ہے وہ چاروں طرف سے اثر قبول نہیں کرتی، تو آنکھوں کے سامنے اگر پردہ بھی آ جائے گا تو وہ کافی ہو جائے گا، مہر کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ کیا فرمایا کہ ان کے دل اور ان کے کانوں پر تو مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا، دیکھیں ایک اور سوال ہوتا ہے جو بڑا عام ہے. عام طور پہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب مہر کر دی گئی تو وہ تو ہدایت قبول نہیں کر سکتے، اور جب وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے تو پھر اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں. میری بات آپ سمجھ. یا تقدیر کے مسئلہ پر آج بڑے شبہات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا ہے تو پھر بس وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. میری بات آپ سمجھ. تقدیر کے موضوع پر بات کریں گے پھر، ورنہ بڑی لمبی ہو جائے گی. جب موقع آئے گا تب کریں گے. اور تقدیر کے موضوع پر آج کل یہ نوجوان لڑکوں میں بھی شبہات پائے جاتے ہیں.
اسکول اور کالج کے جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اسی بھی کریے سب کو وہی کرنا ہے، جو رب لکھیا ہوا ہے تو نماز پڑھ لیں گے، نہ لکھیا ہوا ہے تو نہ پڑھ، ایسے اس طرح تو پھر عذاب جنت و دوزخ ختم ہو گئی نا جی۔ ہاں اس کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، بندے نے وہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس موضوع پر میں بات کروں گا، کل کروں گا یا جب موقع آئے گا۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں ختم پر۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ان پر، ختم سے مراد مہر لگا دی ہے، تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ تو ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ مثال سے ذرا بات صحیح سمجھ آ جائے۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمام افعال کا خالق ہے، تمام افعال کا کیا ہے؟ خالق۔ صرف ان چیزوں کا نہیں، چیزوں کا ہی خالق نہیں، افعال کا بھی خالق ہے۔ جو بھی کام کوئی بھی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ اگرچہ نسبت اچھے کاموں کی اللہ کی طرف کی جائے گی اور برے کاموں کی شیطان کی طرف، کیونکہ شیطان کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، لیکن خلق کون کرتا ہے؟ اللہ ہی۔ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ غصہ پیدا کس نے کیا؟ ہم سوتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں، نیند آتی ہے، سوتے ہیں، تھکاوٹ، وہ نیند کس نے پیدا کی؟ پھر اس نیند کے اندر یہ سکون کا، آرام کا خلق کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اس چیز کی، ان کے قلوب، ان کے تو خلق اللہ کا ہونے کی وجہ سے نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی، ورنہ یہ جو مہر ان پر لگی ہے یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ان کا ضد اور ان کا عناد اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ ان کے دل بند ہو گئے۔ اور اس کو حدیث میں یوں سمجھایا گیا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ رو دھو کر اپنے گناہ کو معاف کروا لیتا ہے تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو وہ دھبا ادھر ہی رہتا ہے۔ اچھا جی، پھر اور گناہ کیا، پھر اور دل سیاہ ہو گیا، پھر اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، قرآن پاک میں سورہ مطففین میں ذکر کر دیا۔ اب یہ دل ایسا ہو چکا ہے کہ یہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا، چنانچہ اب یہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا، دل ایسا بن چکا، تو اس کا خلق اللہ نے کیا، اس لیے ختم کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کی۔ میری بات آپ سنیں گے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مخالف میں چلے جائیں، جب کوئی مجرم ہوتا ہے نا جی، جرم کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا ایک تفتیشی آتا ہے، وہ ایک ڈائری بناتا ہے، کاپی بناتا ہے، وہ تفتیش کرتا ہے، اس کے اندر وہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے یہ کام ہے۔ وہ جو ڈائری یا وہ جو چیز اس کے بارے میں تفتیش ہوئی ہے، وہ پھر جب کیس آگے جاتا ہے عدالت کی طرف تو مجسٹریٹ کے پاس مثلاً چلائی ہے، مجھے تو اس پروسیس کا نہیں پتہ، لیکن وہ مجسٹریٹ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہاں چلائی ہے۔ ادھر دیکھیے، مجسٹریٹ نے اس کیس کو فالو کیا اور پھر اس کے بارے میں آخر میں نیچے اپنے سائن کر کے مہر لگا دی۔ اگر وہ کیس آگے چلا، مثلاً عدالت میں چلا گیا، تو عدالت میں بھی ایسے ہی ہوگا، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جج نے یا وکیل نے یا جس نے بھی سائن کر کے نیچے مہر لگائی ہے، کیا اس بندے نے جرم اس لیے کیا کہ اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا وہ اس بندے نے جو جرم کیا اس لیے کیا کہ مجسٹریٹ کی مہر لگی ہوئی ہے؟ جرم تو اس نے پہلے کر دیا، اب مجسٹریٹ نے مہر لگا دی، جرم اس کا ہوا، اب مجسٹریٹ یا جج جو ہے وہ مہر لگا رہا ہے، اور یہ مہر لگانا جو ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ اس نے جرم کیا، یہ اس لیے ہے، یہ تصدیق ہے کہ ہاں یہ مجرم ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس لیے
اس بندے نے جرم اس لیے کیا کہ جج کی مہر تھی، کیوں جی؟ نہیں، بلکہ جج نے تو تصدیق کی کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے دل ایسے ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، یہ مہر اس لیے نہیں ہے، وہ جرم اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ مہر لگی ہوئی ہے، بلکہ جرم کیا تو اس پر مہر لگا دی کہ اب ان کے دل ایسے ہو چکے ہیں گویا ان پر مہر لگ چکی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے کہ کیوں نہیں؟ اچھا، آئے ذرا سبق پھر دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، یہ کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ سانو تے نہ ڈرایا ہی نہیں، قرآن پاک کے تو آپ لکھے ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہاں تے سانو ڈرایا ہی نہیں، جدو ڈرایا نہیں تو ایسی مسلمان کیویں ہوں گے؟ نہیں، یہ ان کی آخری کیفیت ہے۔